لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئا مما لقريبك. سامعین گرامی قدر، احکام عشرہ کی دوسری لو جس پہ حقوق العباد کا تذکرہ ہے، اب ایک آخری بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ سامعین گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ قوانین نہیں ہیں بلکہ یہ اصول ہیں، یہ وہ آئین ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ قانون سزا دیتا ہے جرم کی۔ جب تک جرم کا ارتکاب نہیں ہو جاتا آپ کو سزا نہیں دی جاتی، اور قانون کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ نے واقعی کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قانون کا ارتکاب ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ یعنی جب تک عملی جامہ نہ پہنا لیا جائے اس وقت تک قانون آپ کو سزا نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لالچ نہیں کرنا ہے۔ جو آپ دماغ میں سوچ رہے ہیں، دل میں جو خیالات اٹھ رہے ہیں بدنیتی کے، لالچ، حرص اور طمع کے، اس پہ دنیا کا کوئی قانون آپ کو سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ قانون کے پاس کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ آپ کی نیت سے واقف ہو جائے، آپ کے دل کے اندر اتر جائے، آپ کے دماغ کی سوچوں کا اندازہ لگا لے کہ آپ لالچ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو یہ قوانین نہیں ہے، قوانین آگے آ رہے ہیں جہاں ان کی تشریحات ہیں، یہ اصول ہیں، یہ وہ 10 ستون ہیں جن کے اوپر معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے ماں باپ کا اپنا پورا احترام کرتا ہوں، میں نے آج تک کوئی بدتمیزی نہیں کی، آج تک میں نے کسی کی جان نہیں لی، آج تک میں نے کسی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، آج تک میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کسی کا اغوا نہیں کیا ہے، اور میں نے جھوٹی گواہی بھی نہیں دی ہے، تو اب مجھ سے بڑا اچھا شہری تو کوئی نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں شاید آپ بہت اچھے شہری ہیں، لیکن خدا کی نظر میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے والدین کا تو احترام کیا، لیکن اس نیت سے احترام کیا کہ اگر انہیں کچھ کہوں گا تو پڑوسی کیا کہیں گے۔ آپ نے خون تو نہیں کیا، لیکن اس نیت سے نہیں کیا کہ بھئی خون کروں تو کیسے کروں، میرے پاس تو ذرائع نہیں ہے، لیکن اگر میرا بس چلے تو اس کا گلا گھونٹ دوں۔ آپ نے کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن جب بھی کوئی لڑکی آپ کے سامنے سے گزری، اس کی عزت آپ سے محفوظ نہیں رہی، آپ نے ذہنی طور پر اس کے ساتھ جو کچھ کر سکتے تھے، منہ کالا کر سکتے تھے، کر ڈالا۔ آپ نے آج تک پڑوسی کا مال نہیں چرایا، لیکن اس کے مال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دی، اس لیے کہ آپ کو عدالت میں جانا ہی نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو آپ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور صرف اس لیے تیار ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے کے بعد اس کے مال میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ ڈاکوں کے ساتھ آپ نے بھی اپنا حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اپنے دل میں یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں، لالچ کر رہے ہیں، حرص کر رہے ہیں، طمع کر رہے ہیں، بدنیتی ہے، دوسرے کے مال پہ آپ کی نظر ہے، دوسرے کی بیوی پہ آپ کی نظر ہے، دوسرے کی جان پہ آپ کی نظر ہے، تو قانون تو آپ کو سزا نہیں دے سکتا، قانون سے آپ بچ جاتے ہیں۔ یہ قانون کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ قانون صرف اس وقت آپ کو سزا دیتا ہے جب آپ نے جرم کا ارتکاب کر لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اتنے احمق تھے کہ پکڑے گئے۔ اگر آپ گرفتار بھی نہ ہوں اور جرم بھی کر کے پھریں تو قانون آپ کو سزا نہیں دے سکتا۔ قانون آپ کی نیت پہ سزا نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا تھی، بد نیتی آپ کی بچی رہ جاتی ہے۔ خدا کا قانون آپ کے دل تک پہنچتا ہے، اور وہ صرف یہی نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیا نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کیا۔ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ نے زنا نہیں کیا، آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دی، لیکن آپ نے پڑوسی کے گھر کا بھی لالچ کیا، آپ نے پڑوسی کی بیوی کا بھی لالچ کیا، آپ نے پڑوسی کے مال کا بھی لالچ کیا، جس پہ قانون سزا نہیں دے سکتا تھا، تو خدا تو آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔
کیونکہ وہ دل کی بات جانتا ہے۔ یہاں تک آنے کے بعد ہم شاید رک جائیں، لیکن ہم ایک دفعہ پھر پورا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یہ جو آخری ایک بات کہی گئی ہے لالچ کے بارے میں، اس کا مقام کہاں پر ہے؟ کہا گیا کہ خدا کو ایک ماننا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں بت نہیں بناتا، خدا کو ایک مان رہا ہوں۔ لیکن میرے دل میں کتنے بت ہیں، اس کا کوئی فیصلہ کون کرے گا؟ خدا تو جان سکتا ہے، لیکن میں اگر بت بنا نہیں رہا ہوں تو ذہن میں تو میرے بت موجود ہیں، تو کوئی سزا نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے بھائی، خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا ہے، میں نہیں لے رہا، لیکن جو کام کر رہا ہوں کیا وہ ایسا ہے کہ جس سے خدا کی عزت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہو، یا خدا کو بدنام کر رہا ہوں؟ میں 6 دن کام کر رہا ہوں، 7ویں دن آرام کر رہا ہوں، خدا کی عبادت بھی کر رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، لیکن 6 دن جو کام کر رہا ہوں اس کام سے معاشرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں۔ اگر ایک آدمی ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن ڈاکے ڈالے اور 7ویں دن عبادت کرنے چلا جائے تو کیا اس نے اس حکم پر عمل کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میں تو بھائی 6 دن تو میں نے کام کیا ہے، بھائی سارے لوگ سو رہے تھے، راتوں کو میں نے اپنی نیند حرام کی ہے، تب جا کے چوری کی ہے، اس سردی میں نکل کے آیا تھا، محنت مزدوری ہے میری، خون پسینہ ایک کیا ہے، جان پہ کھیلا ہوں، مذاق تھوڑی ہے چوری کرنا، آپ تو کر کے دکھا دیں، آپ سے ایک پیسہ نہیں چرایا جاتا، میں نے تو اتنا بڑا ٹاکا ڈالا ہے، تو یہ جواز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ خون نہیں کرتے، کسی کی عزت نہیں لوٹتے، چوری نہیں کرتے، اغوا نہیں کرتے، آپ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے کام آپ کے دل میں موجود تھے۔ کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں کہ یہ پڑوسی کا مال، اس کا گھر، اس کی بیوی، اس کے غلام اور لونڈی، اس کے گھوڑے اور گدھے، اور پڑوسی کی اور کوئی چیز، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جھوٹی گواہی دینے پہ مجبور کرتی ہیں، چوری پہ مجبور کرتی ہیں، زنا پہ مجبور کرتی ہیں، اور خون پہ مجبور کرنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اس بات کا آخر میں یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ تمہارا سابقہ قانون سے نہیں ہے، قانون کے ہاتھوں تم بچ جاؤ گے۔ تمہارا سابقہ اس ذات سے ہے جو یہ جانتی ہے کہ تم نے دل میں لالچ کیا ہے یا نہیں کیا، اس سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ قانون چھوڑ دے، لیکن قانون بنانے والا خدا نہیں چھوڑے گا۔ ہم عام طور پر اپنی کارکردگی یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہماری نیکی کے کام ہے، یہ ہمارے برائی کے کام ہے، قیامت کے دن ان کو تول دیا جائے گا، جو بھی زیادہ ہو جائیں گے اس پلڑا بھاری ہوا اسی طرف ہمیں بھیج دیا جائے گا، اور ہماری نیکی کے کام تو بہت ہی زیادہ ہے برائی کے مقابلے پہ۔ یہاں پہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ ان میں سے برے کاموں میں سے کوئی کام ایک آدھ دفعہ کر لینا کوئی بات نہیں، لیکن 6 دن کام کر کے اور 7ویں دن عبادت کرنے کی بجائے ایسا کرنا، 1 دن کام کرنا، 6 دن خدا کی عبادت کر لینا، نیکی بڑھ جائے گی تمہاری برائی سے اور تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور معاشرہ سدھر جائے گا۔ نہیں سدھرے گا، کوئی یہ ضمانت نہیں دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارے دماغ میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قانون تو سزا نہیں دے گا، لیکن قانون بنانے والا خدا تو سزا دے گا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، آپ کے دل میں لالچ ہے یا نہیں ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے مال ہتھیانے کا یا نہیں مل رہا، آپ کو قتل کرنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں لیکن آپ اس کے بارے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ دوسرے کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، اس میں کامیابی آپ کو نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے سوچا تو صحیح۔ اور خدا یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ خیالات بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنے وہ اعمال ہے۔ تو آپ دیکھا آپ نے کہ ایک اور چیز جو عجیب و غریب ہے کہ جب حقوق اللہ کا ذکر ہوا تھا تو آخری جو بات تھی سبت کے بارے میں، اس میں تشریح تھی کہ اس دن آرام کرنا ہے، اور اس میں نہ تم کام کرو، نہ تمہارا بیٹا، نہ بیٹی، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ چوپایا، نہ مسافر۔ اور جب یہاں پہ ایک آخری ذکر کی بات آئی ہے حقوق العباد میں، تو اس میں بھی تشریح ہے کہ کسی مال کا نہیں لالچ کرنا، نہ اس کی بیوی کا، نہ اس کے بچوں کا، نہ اس کے غلام کا، نہ کسی اور چیز کا۔ یہاں پر بھی تشریح آئی ہے، بتایا گیا ہے کہ بھائی دیکھو، زندگی کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لو کہ کوئی ایک ایسا پہلو تو نہیں ہے جو کہ گناہ میں ملوث ہو۔ جرم میں اور گناہ میں فرق یہی ہے
کہ قانون جرم کی سزا دیتا ہے، گناہ کی سزا نہیں دیتا، لیکن خدا گناہ کی سزا دیتا ہے۔ قانون کے وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتے، قانون کے بڑے لمبے ہاتھ مشہور ہیں، لیکن گناہ تک نہیں جاتے، صرف جرم تک پہنچتے ہیں۔ اور خدا مجرم تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ گناہگار تک پہنچتا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ یہ وہ احکام تھے جس میں آخری حکم انسان کی سوچ کے بارے میں ہے۔ دیکھیے، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اور محاسبہ کریں کہ ہمارے اعمال تو شاید برے نہیں ہیں، لیکن ہماری سوچیں بھی صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر سوچیں صحیح نہیں ہیں تو سوچوں کا قبلہ درست کریں، ان کا رخ صحیح کریں، اور پھر ہمارے اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔